ماشاءاللہ. ذرا کہ محبت سے بولے کہ یا حسین، اور بیداری سے پورا مجمع بیدار ہو کر یا حسین، یا علی، یا علی، یا علی. حضرات محترم، ہماری اور آپ کی بہت خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے بیچ مناظر اہل سنت، ناصر مسلک اعلی حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ، میدان خطابت کے شہسوار، بزم سنیت کے علم بردار، واعظ قوم و ملت، جن سے میری مراد حضرت علامہ و مولانا مفتی صوفی کلیم حنفی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں. یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے. ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ، اور محبت سے یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا حسین. دودھ پیتا بچہ یہ صدا دیتا ہے، دودھ پیتا بچہ یہ صدا دیتا ہے، حرملا سامنے آ دھمکیاں کیا دیتا ہے. دودھ پیتا بچہ یہ صدا دیتا ہے، حرملا سامنے آ دھمکیاں کیا دیتا ہے. نام ہے اصغر میرا، ہوں میں علی کا پوتا، در خیبر کو جو انگلیوں پہ نچا دیتا ہے، در خیبر کو جو انگلیوں پہ نچا دیتا ہے. اور نماز باقی ہے، اب بھی اذان باقی ہے، انہی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے. نماز باقی ہے، اب بھی اذان باقی ہے، انہی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے. اور یہاں ہوتی ہے میرے آقا حسین کی محفل، اسی لیے تو یہ ہندوستان باقی ہے، اسی لیے تو یہ ہندوستان باقی ہے. آئیے حضرت علامہ و مولانا مفتی صوفی کلیم حنفی صاحب کا قبلہ، ان کا استقبال نعرے تکبیر اور نعرے رسالت کے انداز میں کریں. پورا مجمع بیدار ہو کر نعرے کا جواب دیں. نعرے تکبیر، اور محبت سے ہاتھوں کو اٹھا کر نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن شہدائے کربلا، نعرے حیدری، نعرے حیدری. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر دشمن صحابی لعنتی لعنتی، ہر دشمن صحابی لعنتی لعنتی. خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، فیضان حضور تاج الشریعہ، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، حضور قائد ملت حضرت علامہ و مولانا مفتی صوفی کلیم حنفی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد. سنی حنفی ممبئی والا، کلیم حنفی ممبئی والا. شیر آیا، شیر آیا، شیر آیا، شیر آیا. یا اللہ. علماء کرام، عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ، الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین،
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين لعنة الله على الرافضين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق اللہ العظیم. اسٹیج پر موجود امام مسجد محلہ وہ دیگر خدامان دین، وہ دیگر علماء کرام، سادات کرام، شورائے اسلام، اور میری نگاہوں کے سامنے بیٹھا ہوا حسین چہروں پر مشتمل یہ سنیوں کا عظیم الشان قافلہ، آئیے ہم اور آپ مل کر نبی اکرم شفیع المذنبین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خلوص دل سے ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد السلام علیکم یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. حضرات، میں نے آفیشلی اعلان کر دیا تھا کہ اب میں پروگرام نہیں کروں گا، اور میں اپنی اس بات پر قائم تھا. محرم الحرام کا عشرہ گزر گیا، لیکن کہیں بھی آپ نے میری تقریر کے حوالے سے سنا نہیں ہوگا کہ کہیں میرا پروگرام ہوا. ہاں، اپنے طور پر دینی کام اپنے محلے میں اور سوشل میڈیا پر جو چل رہا ہے انشاءاللہ وہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہے گا. لیکن قربان جائیے اس محلے کے ولایت کی نگاہ رکھنے والے سنیوں پر کہ کل انہوں نے میرے یہاں آنے کا اعلان کر دیا، اور ابھی مجھے خبر بھی نہیں ہے کہ مجھے یہاں آ کر تقریر کرنی ہے. یعنی پورے یقین کے ساتھ نے اعلان کر دیا کہ کل یہاں پر غازی اہل سنت کا خطاب ہونا. اب پہلے اعلان کر دیے، آج میرے گھر تشریف لائے قصر ابو حنیفہ دوپہر میں، اور یہ حسن اتفاق کہیے کہ میں اویلیبل بھی تھا، موجود بھی تھا، میری ان سے ملاقات بھی ہوئی. سبحان اللہ. ورنہ میں بھی اکثر 12ویں کی طرح غائب ہی رہتا ہوں. تو بہرحال میری ملاقات ہوئی، پھر انہوں نے بتایا حضرت ایسے ایسے معاملات ہیں. میں نے کہا میں پہلے آپ کے محلے میں آیا تھا، حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے تقریر تھی. تقریر تو بہت جاندار تھی، شاندار تھی، بہت زوردار تھی، لوگوں نے پسند کیا. لیکن بعد میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے کھوپڑی میں بجائے عقل کے بھوسا ہوتا ہے، وہ سیدھی سیدھی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. بات میں بہت آسان کرتا ہوں، لہجہ میرا اتنا شستہ اور عامیانہ ہے کہ بھینسے جیسی عقل والے کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ حضرت فرما کیا رہے ہیں. ورنہ اکثر علماء کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اردو معلیٰ کے اونچے مینارے پر بیٹھ کر خطاب کرتے ہیں تو اکثر عوام کے باؤنس کر جاتا ہے، کیا بولے کچھ سمجھ میں نہیں آئے. بہرحال انہوں نے آج آ کر مجھے عنوان کا پابند کر دیا کہ آپ کو اس عنوان پر خطاب کرنا ہے. تو عنوان انہوں نے مجھے دیا محرم الحرام میں ہونے والی بدعات، خرافات اور رسومات. کچھ رسمیں ایسی ہیں جو انٹرنیشنل ہیں، کچھ ایسی ہے جو ڈومیسٹک لیول پر ہے، کچھ ایسی ہے جو ولیجز لیول پر ہے، کچھ ایسی ہے جو اسٹیٹ لیول پر ہے، اور کچھ ایسی ہے جو خاص ساؤتھ انڈیا میں پائی جاتی ہے، کرناٹکا، مہاراشٹر کا دکن کا علاقہ اور آندھرا پردیش وغیرہ کے اندر. اب چونکہ یہ بمبئی ہے، یہاں چاروں طرف کے لوگ آ کر بسے ہوئے ہیں، تو ان بدعات کے حوالے سے آپ قرآن و سنت کی روشنی میں
صاف ستھرا نظریہ پیش کیجئے کہ محرم کو کیسے گزارنا چاہیے۔ تو اب میں ایک صاف سیدھی بات پہلے بتا دوں کہ جو بھی تقریر سن رہا ہے دل لگا کر کان کے پردے ٹھیک سے کھول کر سنے۔ اگر بیچ میں سے سنے گا میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ کیا سمجھ رہا ہے، پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اور پچھلی بار آپ کا نصیب اچھا تھا، آپ خیریت سے تشریف لے گئے، اس بار جو ہے غلامان رضا آپ کی بھرپور خاطر کریں۔ شرافت سے رہو، عزت سے رہو، ٹھیک سے تقریر سنو، اور سننے کے بعد مجھے دشمن مت سمجھو۔ خدا کی قسم میں تمہارا دشمن نہیں۔ جتنے سنی یہاں بیٹھے ہیں میں سب کا دوست ہوں، سب کا چاہنے والا ہوں، سب کی بھلائی چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اکیلا اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی جنت میں جاؤں، میں چاہتا ہوں سارے سنی اللہ تعالیٰ کی جنت میں جائے اور جنت کو آباد کریں۔ نہیں ایسے نہیں لگا، ارے یہ بہت اور لگتا ہے، مطلب جمے گا نہیں، بولنے نہیں جمے گا کہ میں امامہ شریف بھی نہیں پہنتا ہوں، پہننا چاہیے سنت، لیکن پہن لیا تو تقریر بھول جاتا ہوں۔ تو انشاءاللہ پریکٹس کروں گا دھیرے دھیرے۔ آئیے ٹھیک ہے، چل جائے، ذہن حاضر ہے آپ لوگوں کا؟ ماشاءاللہ۔ تو بیداری کا ثبوت دے دو، ایک آدھ نعرہ عوام میں سے لگا لو بھیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جن کے لیے بیان رکھا گیا ہے علماء سب جانتے ہیں، جو لوگ علماء سے ٹچ میں ہے، دینی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر علماء کو فالو کرتے ہیں، وہ بھی الحمدللہ ان خرافات سے بدعات سے کافی حد تک بچے ہوئے ہیں۔ لیکن عوام کا ایک طبقہ ایسا ہے جو محبت اہل بیت کے نام پر، سیدنا امام حسین سے محبت کے نام پر اور دین سے محبت کے نام پر دین کے اندر ایسی ایسی چیزیں کر رہا ہے جس کے لیے نہ قرآن کا مزاج قبول کرتا ہے، نہ حدیث کا مزاج قبول کرتا ہے، نہ دین کا مزاج اسے قبول کرتا ہے۔ آج میں انہی لوگوں کی اصلاح کی غرض سے یہاں آیا ہوں۔ بس ایک گزارش ہے کہ میری باتوں کو دشمن کی بات کے طور پر نہ سنیں، ایک مسیحا کی بات کے طور پر سنیں۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی زخم ہو جائے اور زخم ناسور بن جائے، آپ کسی اچھے معالج کے پاس جائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، طبیب کے پاس جائیں، ایکسپرٹ کے پاس جائیں، جب وہ اچھے سے معائنہ کر لے تو اسے ایک صورت نظر آتی ہے چیر پھاڑ کی، کہ چیر پھاڑ کر کے اس کا گندا مواد نکالا جائے تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے اچھا ہو جائے۔ تو ڈاکٹر جس وقت چیر پھاڑ کرتا ہے تو مریض اس وقت چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے، تو اس کے رونے کو دیکھ کر، چیخنے کو دیکھ کر ڈاکٹر کو اپنا مشن جو ہے وہ روکنا نہیں چاہیے، بلکہ مشن کو کمپلیٹ کرنا چاہیے۔ یہ تھوڑی دیر کی تکلیف اس کو ہمیشہ کے لیے راحت پہنچائے گی۔ علماء کے اندر بھی دو کیٹیگری ہے، ایک ہے فزیشین اور ایک ہے سرجن۔ تو میں سرجن کیٹیگری سے آتا ہوں، چیر پھاڑ والی کیٹیگری سے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر بولنے دو نا، کچھ زیادہ ہی جوش آ گیا، بچا کے رکھ ہے آگے ابھی بہت سارا۔ تو علماء کے اندر بھی دو ٹائپ کے آتے ہیں، فزیشین اور سرجن۔ جیسے انجینئر میں دو آتے ہیں، سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر۔ تو میں ہارڈ ویئر ڈپارٹمنٹ سے آتا ہوں، میرا کام ہے چیر پھاڑ کرنا۔ مجھے معلوم ہے مجھے دعا دینے والوں سے زیادہ گالیاں دینے والوں کی تعداد ہے، میمز بنانے والے، شکلیں بگاڑنے والے، حتیٰ کہ میرے ماں باپ گھر والوں تک کو دعاؤں سے نوازنے والے۔ لیکن خدا کی قسم میں اس کی پرواہ نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ میرا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ محبت کے نام پر دین میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں ان کو صحیح معنوں میں دین تو پتہ چلے کہ ہمارا دین ہے کیا۔ میں ان کی اصلاح کے لیے آیا ہوں۔ جنہوں نے جلسہ رکھا ہے انہوں نے بہت پیسہ خرچ کیا، جوخم اٹھایا، ہزار طرح کے معاملات ہیں میرے جانے کے بعد جو علاقے میں اٹھ سکتے ہیں۔ اس لیے بار بار میں کہہ رہا ہوں
میری بات کو توجہ سے سنیے. اگر میری بات قرآن کریم کے خلاف ہو، حدیث کے خلاف ہو، منہج رسول کے خلاف ہو، مذہب اہل سنہ کے خلاف ہو، متواترات کے خلاف ہو، اسلاف کے خلاف ہو، تو کوئی بھی مائی کا لال، ایسا نہیں کہ میں یو پی بہار یا بنگال سے یا ادر اسٹیٹ سے آیا ہوں. آدھے گھنٹے کی دوری پر میں رہتا ہوں کرلا میں، اور میرا گھر سنیوں کا بچہ بچہ جانتا ہے. قصر ابو حنیفہ نیئر کارتیکا ہائی اسکول، نیو ہال روڈ، کرلا ویسٹ، ممبئی. کبھی بھی اینی ٹائم موسٹ ویلکم فور اسلام. ہو گئی نا بچی، اس لیے بیچ میں نہیں ٹوکنے کا. کبھی کبھی میں یوٹن لے لیتا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض یہ کر رہا تھا، جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں خدا کے لیے اسے آپ یوں سمجھیں کہ میں قرآن و سنت کا میں نے مطالعہ کیا ہے. 18 سال میں نے مدرسے کے اندر لگائے ہیں، تب جا کر میں اس لائق ہوا کہ اس کرسی پر بیٹھوں اور آپ سے خطاب کر سکوں. اس کرسی پہ بیٹھنے کے بعد چاپلوسی کرنا، ان کی واہواہی کرنا، 2 شعر امام صاحب کی شان میں، 2 شعر ان کے قدموں کو لگا کر، 2 شعر وہ سیکریٹری صاحب کو، یہ سب دلہ گیری چمچا گیری میں نہیں کرتا ہوں. جو ہے فیکٹ ہے، صاف ہے، اور آنا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے آ جاؤ. آدھا پیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا. سیدھا سیدھا قرآن و سنت کا پیغام سنا کر تمہیں کہہ رہا ہوں. سنیت کے نام پہ جو کچھ تم محرم میں کر رہے ہو، کیا سنیت کا مزاج اسے قبول کرتا ہے؟ آئیے سب سے پہلے یہ دیکھا ہے کہ جب جناب عیسیٰ دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کے بعد جو نبی آنے والے ہیں وہ آخر الانبیاء ہے. ان کو جو کتاب دی جانے والی ہے وہ کتابوں کی خاتم ہے. ان کو جو دین دیا جانے والا ہے وہ ادیان کا خاتم ہے، یعنی اس کے بعد کوئی دین نہیں ہے. پھر ہمارے آقا کی آمد ہوتی ہے. پھر آقا علیہ السلام نے 40 سال کی زندگی مکہ والوں کے بیچ میں بے عیب گزاری، ایسی گزاری 40 سال کی کہ جب آمینہ کا لال 40 سال کی عمر میں جبل فاران پر کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے، اے اہل مکہ بتاؤ، دنیا کی تمام برائیاں تمہارے اندر ہے، تمہارے معاشرے کا میں ایک فرد ہوں، کیا تم نے مجھے میرے اندر کوئی برائی، کوئی کمی، کوئی خامی دیکھی؟ سب بیک زبان بولے، ہم نے آپ کو بتوں کی پرستش کرتے نہیں دیکھا، زنا کرتے نہیں دیکھا، سود کھاتے نہیں دیکھا، شراب پیتے نہیں دیکھا، بے حیائی کے کام کرتے نہیں دیکھا، خلاف مروت کام کرتے نہیں دیکھا. سرکار نے فرمایا اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک عسکر جرار جو ان قریب تم پر چڑھائی کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کو مانو گے؟ کفاران قریش کہتے ہیں اگرچہ ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کی ذات پر اتنا یقین ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں تو ہم بنا دیکھے اس کو مان لیں گے، اس لیے کہ آپ صادق سچے ہیں، امین امانت دار ہے. کوئی چیز آپ کے پاس رکھی جائے آپ اس میں خیانت نہیں کرتے. دیکھو نبی نے پہلے اپنی ذات کو منوایا، جب لوگوں نے ذات کو مانا تب نبی نے اپنی بات کو منوایا. تب اللہ کے رسول فرماتے ہیں سنو میں اللہ کا نبی ہوں، نبی برحق ہوں، اور اس نے مجھے کتاب دے کر بھیجی ہے، اور حضور دین کا پیغام وہاں سے دین کے پیغام کا سلسلہ شروع فرما رہے ہیں. 40 سال کی عمر سے سرکار نے تبلیغ کا فریضہ انجام دینا شروع کیا تو 63 سال حضور پاک علیہ السلام اس دنیا آب و گل میں رہے. کل 23 سال کا عرصہ رہا. قرآن دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا، ایک آیت، 2 آیت، 1 سورہ، 2 سورہ، موقع اور نزاکتوں کے لحاظ سے، ضرورت کے لحاظ سے اترتا رہا، اور جو حضور فرماتے وہ حدیث بنتی. جب دین مکمل ہو گیا، میں یہاں ایکچولی یہ تمہید باندھ کر آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں تاکہ دین کے نام پر دھاندلی کرنے والوں کی قلعی کھل جائے. جب حضور علیہ السلام کا مشن پورا ہو گیا، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں جو کچھ دین اللہ سے لیا ہے وہ حضور نے لیا، اس کے علاوہ کسی مائی کے لال نے یہ جرت نہیں کہ جو اللہ سے دین لے. تو نبی نے اللہ سے پورا دین لیا کہ ادھورا دین لیا؟ جہاں بولنے کا موقع ہے وہاں بولا کرو، پورا لیا. اب حضور کے دنیا سے جانے کا وقت ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی.
آج ہم نے آپ پر اپنا دین مکمل، آج آپ کی ذات پر ہم نے اپنا مکمل دین نازل کر دیا اور اپنی تمام نعمت آپ پر پوری کر دی، نام ہم نے اسلام رکھا۔ اب کوئی کہے کہ حضور کے دین میں کچھ کمی تھی میں بڑھا رہا ہوں، یا کچھ زیادتی تھی میں اسے گھٹا رہا ہوں، تو اس بکلوئی کی یہ بات مانی جائے گی؟ نہیں مانی جائے گی۔ سرکار نے مکمل دین دیا تو اس مکمل دین کے اندر حذف و اضافہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب کوئی کہے گا پھر فقہ حنفی کیا ہے، یہ مدرسے کیا ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہاں پر آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ دین لینے کے 4 ذرائع ہیں، 4 جگہوں سے دین لیا جاتا ہے۔ جو چیز قرآن میں نہیں ملے گی صراحت کے ساتھ، ہم دیکھیں گے اس کو حدیث میں، حدیث میں بھی نہیں ملے گی تو کہاں دیکھیں گے؟ امت کے اجماع میں، کہ امت کا اس پر کیسا عمل ہے، اور امت کے اجماع میں بہترین لوگوں کا اجماع دیکھا جائے گا، صحابہ و تابعین کا اور ائمہ مجتہدین کا۔ اگر وہاں بھی مسئلہ نہیں ملا، لیٹسٹ مسئلہ ہے، آج کا مسئلہ ہے، اگزامپل مائک میں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، سونوگرافی کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے، بلڈ ڈونیشن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اعضاء کی پیوند کاری پوسٹ مارٹم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ٹیلی فونک نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا، جو آج کے کرنٹ مسائل ہیں، اس کو قرآن و سنت کا گہرا علم رکھنے والے قیاس کے ذریعے حل کریں گے۔ 4 جگہوں سے دین لیا جاتا، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ اب اس کو یوں سمجھے، اہل سنت کی 4 اساس یعنی بنیاد، جڑ، اہل سنت کی 4 اساس، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ اگر جو چیز ان 4 میں سے کہیں سے ثابت نہیں ہے، وہ مردود ہے، باطل ہے، ٹھکرائی جائے گی۔ اس کا عمل نہیں دیکھا جائے گا، فلانے ملنگ نے کیا تھا، فلانے حضرت نے کیا تھا، اور فلانے حضور نے کیا تھا۔ فلانے حضور اور دھماکے حضور کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر ان 4 جگہوں سے وہ چیز ثابت نہ ہو۔ اب سیدھا مدے پہ آ جاتا ہوں۔ محرم کا مہینہ آتے ہی محبت حسین کا دم بھرنے والے، جو سال بھر آپ کو مسجد میں نظر نہیں آئیں گے، کسی دینی کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ نہیں لیں گے، سال بھر تو بھنگار پیئیں گے، گٹر صاف کریں گے، چرس گاجے کا سٹا مارتے رہیں گے، ان کو کسی چیز کا کوئی ہوش نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی آسمان پہ محرم کا چاند نظر آ گیا، ہر علاقے کی الگ الگ رسمیں ہیں، عجیب و غریب رسمیں ہیں۔ اب کوئی چپل پہننا چھوڑ رہا ہے، کوئی کالا لباس پہن رہا ہے، کوئی ناخن نہیں کاٹ رہا ہے، کوئی بال نہیں کاٹ رہا ہے، کوئی اس ماہ محرم میں شادی کو حرام سمجھ رہا ہے، کوئی سفر نہیں کر رہا ہے، کوئی گھر کا رینوویشن نہیں کر رہا ہے، کوئی چولہے کو اوندھا کر کے گھر میں چولہا نہیں جلا رہا، اور کوئی معاذ اللہ رب العالمین اس مہینے میں فقیر بن کر گھوم رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر عورتیں زینت نہیں کرتی ہے غم کے طور پر۔ پھر جیسے ہی 10 محرم آتا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے تعزیے نکالے جاتے ہیں۔ تعزیہ کا معنی ہے غم کی نشانی، لیکن جو تم لوگ بناتے ہو اس میں غم تو کہیں جھلکتا نہیں ہے، اس میں کہیں تو غم جھلکتا نہیں ہے، اس میں تو خوشیاں ہی خوشیاں نظر آتی ہے۔ بنانے والے ذرا دیکھو، کبھی محلے کے امام صاحب کو دیکھا بناتے ہوئے؟ کتنے نیک متقی لوگ تعزیہ بناتے، کہ اگر ان کو پوچھ لیا جائے بابو غسل میں فرض کتنے ہیں، وضو میں فرض کتنے ہیں، نماز کی سنتیں کتنی ہے، نماز کی شرائط کیا ہے، خدا کی قسم نہیں معلوم۔ لیکن عاشقان حسین یہی تو سچے عاشق ہیں جو امام حسین کی شہادت کا مذاق اڑانے کے لیے اپنے ہاتھ سے کریٹ کرتے ہیں عجیب عجیب چیزوں کا تعزیہ۔ اب تو برج خلیفہ کے سائز کے بھی تعزیے بن رہے ہیں۔ ابھی یو پی میں ایک جگہ کرنٹ لگنے سے کئی لوگ جو ہے مر گئے تعزیے کو، اور 15 لاکھ، 20 لاکھ، 50 لاکھ۔ سنیوں کے مدرسے میں جاؤ، بچوں کو بیٹھنے کی چٹائیاں نہیں ہے، پڑھنے والی کتابوں کو دیمک لگ گئے ہیں، لیکن یہ اپنا مال پھونک رہے تعزیے میں، مزاروں کو سنگے مرمر کی بنانے میں، قوالی میں، پیر صاحب کا پیٹ العلوم بھرنے میں۔
تعزیے کے متعلق علماء نے صاف فرما دیا تعزیے کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جو بتائے تم اسے ناصبی خارجی دشمن اہل بیت کہتے ہو، حرام خوروں جن کی محبت کا تم دعویٰ کرتے ہو، ذرا ان کی زندگی مبارک کو پڑھو، کتابوں میں کیسی زندگی آتی، ان کی زندگی کا کوئی حصہ تمہاری زندگی میں ہے؟ حضرت سیدنا امام حسین 56 سال کی عمر میں کربلا میں ہجری 61 میں شہید ہوتے ہیں۔ 56 سال کی زندگی میں جب ان پر نماز فرض ہوئی، کوئی مائی کا لال بتا سکتا ہے کہ حسین کی نماز چھوٹی؟ نہیں چھوٹی۔ شب عاشورہ 10ویں محرم کی رات کربلا میں خیموں میں پوری رات ذکر و اذکار میں گزاری، اللہ کی حمد و ثنا میں گزاری، اور تو شراب پی کر نشہ کر کے تعزیہ اٹھا کر نہ اٹھانے والوں کو دشمن سمجھتا ہے۔ تم نے تعزیہ کو لایا کہاں سے ہے؟ خدا کی قسم یہ شیعوں کی بدعات ہے جو اہل سنت و جماعت میں گھسیڑی گئی ہے۔ اب وہ عزاداری کر رہے ہیں، تم تعزیہ داری کر رہے ہو۔ تعزیہ داری کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور کوئی مائی کا لال ہے تو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا، سامنے بیٹھا ہوں زندہ لائیو بیٹھا ہوں، جانے کے بعد اماں خالہ کے سر کے باتیں مت کرنا، ہے دلیل تو لاؤ، کون سے دن کے لیے اٹھا کر رکھے ہو، کب دکھاؤں گے دلیل؟ فلانے نے کیا تھا، فلانا دلیل نہیں ہے، دھماکہ دلیل نہیں ہے۔ دلیل 4 چیزیں ہیں اہل سنت و جماعت کے لیے: قرآن، حدیث، اجماع، قیاس۔ ٹائم قیامت تک یہاں سے تعزیے کو ثابت کر دو، نہیں ثابت کر سکتے۔ اعلیٰ حضرت نے کتنی اجازت دی کہ روضہ مبارک کی نقل بنا کر گھر میں رکھو، جیسے گنبد خضرا کی، مکہ المکرمہ کی، بغداد شریف کی، اجمیر شریف کی فوٹوز گھر میں لگاتے ہو، بس اس طرح کی لگا کر رکھ سکتے ہو۔ اعلیٰ حضرت کا نام لے کر بھی یار لوگ ڈنڈی مار رہے ہیں۔ ارے جب حدیث قرآن کے نام پر گھپلا ہو سکتا ہے، اعلیٰ حضرت کے نام پر گھپلا نہیں ہو سکتا؟ وہابی دیوبندی حدیث قرآن کا چورن دے کر اپنا مال بیچ رہے ہیں، لیکن تم لوگ بھی سنڈاس پہ چاندی کا ورق لگا تو اصلیت نہیں بدلتی، ورق ہٹا کر اندر کا مال دیکھو ہے کیا۔ تم کو جنت الفردوس کی بوٹل میں کیا پارسل کر رہے ہیں؟ خالص پیشاب پارسل کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو اعلیٰ حضرت کا نام لے کر سیدھا سیدھا بولتا ہوں، ڈر کیا؟ یہ پیلی بھیت والے، یہ سنابل شمائل والے، یہ ڈھولکی، یہ سنابل والے ڈھولکی لوگ، جب سے تاج الشریعہ سے پنگا ہوا، عجیب بات ہے، پنگا تاج الشریعہ سے ہوتا ہے پہنچتے صحابی تک۔ پھر سرکار تاج الشریعہ کی دشمنی میں مزاروں کا طواف جائز، ڈی جے جائز، ڈھول جائز، تعزیہ جائز، تعزیہ پہ منتیں چڑھانا جائز، تعزیہ کا طواف کرنا جائز۔ اعلیٰ حضرت نے کہیں بھی اجازت نہیں دی ہے۔ لوگ دکھاتے ہیں فتاوی رضویہ کے، دیکھو اعلیٰ حضرت نے کہا تعزیہ دار عقیدتاً ہم میں سے۔ اب ایک گھامر، تم کو قاعدہ بغدادی سمجھ میں نہیں آتا، تم فتاوی رضویہ سمجھو گے؟ تعزیہ کیا ہے؟ بدعت عملی ہے، تو یقیناً بدعت عملی میں جو گرفتار ہے وہ عقیدے کے لحاظ سے ہمارا ہے۔ اب مثال کے طور پہ اس مجمع میں بہت سے لوگ ایسے بیٹھے جن کی داڑیاں صاف ہیں، داڑھی رکھنا واجب ہے، کٹانا حرام ہے، لیکن یہ عمل کی خرابی ہے، اس بنا پر اس کے عقیدے کا انکار نہیں ہوگا۔ تو داڑھی کٹا بھی عقیدتاً ہم میں سے ہے، شرابی بھی عقیدتاً ہم میں سے ہے، زانی بھی عقیدتاً ہم میں سے ہے، سود خور بھی ہم میں سے ہے۔ تو اس کا مطلب کیا تعزیے کی اجازت مل گئی؟ نہیں۔ اعلیٰ حضرت کی پوری فتاوی رضویہ شریف پڑھ جائیے،
تعزیہ داری کی کہیں بھی اجازت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے جتنا بدعات کا رد کیا ہے تعزیہ داری کا کسی اور سنی عالم نے نہیں کیا. تعزیہ بنانے والے کیا سمجھتے ہیں ہم امام حسین کو خوش کر رہے ہیں؟ خدا کی قسم اس میں حسین کی خوشی نہیں ہے. ذرا غور کیجئے کہ جو امام مکے کو مدینے کو چھوڑ کر مکہ آتے ہیں اور کوفیوں نے جب خط لکھ لکھ کر بلایا تو آپ مکے سے آتے ہیں یزید کے پاس جانے کے لیے کربلا میں روک دیے جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا حسین جنگ لڑنے کے لیے کربلا گئے تھے. کون سنی عالم کہتا ہے اگر جنگ لڑنے جاتے تو بیوی بچوں کو لے کر جاتے, بیماروں کو لے کر جاتے, ضعیفوں کو لے کر جاتے؟ نہیں, حسین یزید سے معاملہ کرنے گئے تھے اور بیچ میں روک دیے گئے کربلا میں, اور اس کے بعد آپ پر پانی بند کر دیا گیا. بہت ساری روایات ہے, بعض لوگ اس کا بھی انکار کرتے ہیں. یہ سچ ہے کہ جنگ کربلا کے معاملے میں بہت سارا جھوٹ بھی شامل ہے, بہت سارا جھوٹ شامل ہے. اصل میں جب تک مسالہ لگا کر بتائیں گے نہیں پبلک روئے گی کیسے, اور پبلک روئیں گی نہیں تو نذرانہ ملے گا کیسے؟ ابھی چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا خاص بیان کیے, رونا بھی نہیں آیا, کھوٹا ہی کھوٹا رونے کا. ارے کاٹو رے اس کو چمٹی, بے مطلب کا رونے. شہادت حسین کے معاملے میں اتنا زیادہ جھوٹ. آج جو لوگ مولائی بنے پھر رہے ہیں شیعوں کا جھٹن کھانے والے, یہ مولائی نہیں موالی ہے, موالی. یہ موالی جو بالکل اہل بیت پاک کے نام پر جان دینے والا ہے. ان کے جو پیر صاحب ہیں کھپولی نہ رہتے ہیں, وہ منگل کے پہلے والے پیر. ان کو ہم نے کہا 12 اماموں کے نام سناؤ, میرا فلیٹ تمہارے نام پہ کروں گا. پیر صاحب نے بھی آؤ دیکھا نہ پاؤ, سیدھے تشریف لائے لائے اور بولے سنو علی مرتجا اما. امام مہندی, وہ کون مہندی آتا نہیں تھا. ابے بھامڑوں 12 امام کے نام لینے تجھے نہیں آتے, ان پاک ہستیوں کا لقب اور نام کیا ہے تمہیں نہیں معلوم, اور تم ہم کو سکھاؤ گے محبت اہل بیت کیا ہے. خدا کی قسم محبت اہل بیت کا مطلب یہ ہے کہ ان بزرگ ہستیوں نے جس دین پر عمل کیا ہے اسے دانت سے مضبوطی سے پکڑنا, اس دین پر چلنا, یہ محبت اہل بیت ہے. ان کے نام پر دین کا تماشا بنانا, مذاق اڑانا, سڑکیں جام کرنا, اپنے مال کو برباد کرنا, اور اسے بنانے کے بعد پھر اس کے نیچے سے بچوں کو نکالنا, اس میں نقلی قبریں بنانا, عورتوں کا جا کر دھاگے باندھنا, اس کو لوبان دینا, اس پر فاتحہ پڑھنا, اس سے منتیں مانگنا. اب سوشل میڈیا پہ دیکھو لاسٹ دن اسے پانی میں ڈال رہے, جا نہیں رہا تو پیر مار مار کر ڈال رہے. پھر تمہارا مائنڈ ڈائیورٹ ہونا چاہیے اس طرف. جب وہ لوگ 10 دن بٹھانے کے بعد یہی معاملہ اپنے بت کے ساتھ کرتے ہیں جو یہ تعزیہ دار کر رہے ہیں, خدا کی قسم مجھے بتاؤ جب کربلا میں اہل بیت نبوت کو اجاڑا گیا, ان کے سروں سے چادریں چھین لی گئی, ان کے خیمے جلا دیے گئے, ان کی لاشوں کو بے گورو کفن رکھا گیا, تو وہ کون تھے جنہوں نے نیزے پہ سر کو اٹھا کر ڈھول بجا کر شراب کا نشہ کر کے دربار عبید اللہ ابن زیاد تک گئے اور وہاں سے شام تک گئے. اللہ کی قسم وہ حسینی نہیں تھے, وہ یزیدی تھے. کربلا کا یہ دن امام زین العابدین کی زندگی میں کتنی بار آیا ہے. انہوں نے سواری بٹھائی, علم بٹھائے, پنجے بٹھائے, تازیے بٹھائے. کیا تم زین العابدین سے زیادہ حسین سے محبت کرتے ہو؟ اللہ کی قسم نہیں کر سکتے. ایک بیٹے سے زیادہ باپ کی محبت کوئی نہیں کر سکتا. اگر یہ کام زین العابدین نے نہیں کیا, باقر نے نہیں کیا, جعفر نے نہیں کیا, اور موسیٰ کاظم نے نہیں کیا, ائمہ اہل بیت نے نہیں کیا, تو سنی بھی نہیں کرے گا. سبحان اللہ. اللہ زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. کیا بھائی نعرہ پورا نکالنا, 20 منٹ اٹکا رہا ہے, آ کر رہا, آگے سمجھ میں نہیں آ رہا بول رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ,
جنگ کربلا کے بعد امام زین العابدین تو حیات تھے کہ نہیں تھے؟ جن کو امام سجاد کہا جاتا ہے، ان کی زندگی میں عشرہ محرم کتنی بار آیا مجھے بتاؤ؟ کیا انہوں نے اس طرح کی خرافات کی نہیں؟ یہ شیعوں کی ایجاد ہے، یہ مختار ثقفی کی ایجاد ہے، جو سنیوں میں بڑے پیار سے گھسا دی گئی، اور اصل میں دین پر عمل کرنے میں یہ خبیث نفس آڑے آتا ہے۔ یہ نفس چاہتا ہے آسانی ہو، کچھ رنگ ہو، کچھ زرق برق ہو، کچھ چٹپٹا ہو، کچھ ذائقے دار ہو۔ یہ خبیث نفس کے تسکین کے لیے اس طرح کی حرکتیں کی جاتی ہے۔ خدا کی قسم اہل بیت پاک کی زندگی میں یہ دن کئی بار آیا۔ اچھا چھوڑو، 10 محرم کو امام حسین کی شہادت ہوئی، اس سے پہلے 17 ہجری میں حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو حالت نماز میں عبد الرحمن ابن ملجم نے شہید کیا۔ کیا امام حسن نے ان کے نام سے ماتم کیا؟ کیا امام حسین نے ان کے نام سے ماتم کیا؟ آج برا یہ لگتا ہے کہ سنی بچے دین کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ سوشل میڈیا سے، یہ تنتنے سے سیکھ رہے ہیں۔ اس سے دین سیکھتے؟ ارے اس سے دین سیکھو گے بیڑا غرق ہو جائے گا تمہارا۔ یہ دین سیکھنے کے لیے نہیں ہے، اس سے دین سیکھنے میں نقصان ہی نقصان ہے۔ اب یہاں سن کر پتہ نہیں کس کو سن لیتے، دماغ میں فٹ کر لیتے یہی صحیح ہے، عالم کے پاس آئیں گے نہیں، پوچھیں گے نہیں، اور پھر اس کے بعد ایک الگ راستہ چلنے لگتے، محبت اہل بیت، محبت اہل بیت، اور محبت کے نام پر اب دھیرے دھیرے یہ مولائی لڑکے، سنی لڑکے کالا لباس پہن رہے، سنی لڑکے پیروں میں چپل نہیں پہن رہے، کڑے ڈال رہے ہیں، عجیب عجیب حرکت، پھر ماتم میں شامل ہو رہے ہیں، شیعوں کے جلوس میں شامل ہو رہے ہیں۔ خدا کی قسم تم جو کر رہے ہو اس سے حسین راضی نہیں۔ یہ شیعہ وہ خلیص قوم ہے جس نے خط لکھ لکھ کر میرے امام کو بلایا تھا۔ میں تو شیعوں کو کھلا چیلنج مناظرہ دیتا ہوں، لیکن ہم نے دیکھ لیا تھا 13 تاریخ کو تم نے کیسے ہمارے ساتھ ڈنڈی ماری۔ وہ بے وقوف لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس میں میری ہار ہوئی۔ یہ غلطی سے بھی مت سمجھنا۔ 13 جون کو دنیا کے سب سے بڑے رافضی حسن اللہ یاری کے لائیو پہ میں 2 گھنٹہ ٹرائی کر رہا تھا جانے کے لیے، ڈسکنیکٹ کیا گیا، بلاک کیا گیا، اسکپ کیا گیا، بہت سارے تماشے ہوئے، لیکن جب رضا کا شیر 1 ہی منٹ کے لیے پہنچا اور کہا ہٹا کچرا، الحمدللہ ہو گئی ہمارے۔ یہ سب کچرا پارٹی کو ہم زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ سیدنا علی مرتضی کی شہادت ہوئی، کیا امام حسن نے ماتم کیا یا امام حسین نے ماتم کیا؟ ان سے پہلے حضرت عثمان غنی تیسرے خلیفہ جو ان سے بھی افضل ہے، ان کی شہادت ہوئی۔ کیا مولا کائنات جو ان کے جانشین تھے انہوں نے ماتم کیا؟ ان سے بھی پہلے، ان سے بھی افضل حضرت عمر فاروق کی شہادت ہوئی۔ کیا حضرت عثمان نے یا دیگر صحابہ نے ماتم کیا؟ ماتم کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ واقعہ کربلا کا غم ہر سنی کے دل میں ہے، لیکن وہ غم منانے کا جو طریقہ تم نے اپنایا ہے دین اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ سنو، زیادہ سے زیادہ امام پاک کا ذکر سن کر تمہاری آنکھیں بہے، آپ کا دل غمگین ہو جائے اور آپ ان کے لیے ایصال ثواب کریں، یہ جائز ہے۔ ان کے نام پر دین کا تماشا کرو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ جو ماتم کرنے میں اپنے گال پیٹے، اپنے گریبان کو چاک کرے یا جاہلوں کی طرح پکارے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تم حسین سے محبت کرتے ہو اور حسین کے نانا فرما رہے ہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو اپنے گال پیٹے، اپنے کپڑے نوچے اور جاہلوں کی طرح پکارے، ماتم کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ آج سنی بچے ماتم بھی کر رہے ہیں۔ اس ماہ کریم میں دیکھو شادی کرنا جائز ہے، اب کوئی نہ کرے محبت اہل بیت میں، یہ اس کا تقویٰ ہے، اچھی بات ہے، لیکن جہاں تک شرعی مسئلہ ہے جائز ہے۔ لیکن اور جو طرح کی بدعات، آپ ساؤتھ انڈیا چلے جاؤ، اچھا خاصا انسان کوئی کتا بن رہا ہے، کوئی سور بن رہا ہے، کوئی گھوڑا بن رہا ہے، کوئی شیر بن رہا ہے، اور ایسی زبردست حاضری آ رہی ہے، ایسا لکڑی کڑکا ایک دم، پیٹوا دبا دو تو وہیں مر جائے گا، مگر کیا طاقت آتی اس کو ہے۔
ऐसे 5-5 आदमी को रुकता नहीं, सबको पछाड़ देता, या हुसैन, क्या हुसैन, या हुसैन। वो गुड़ी पाड़वा आता, वो लोग एक डंडे में जो है साड़ी डाल के ऊपर लोटा डालते हैं, वैसे इनका है, एक बांस के अंदर हरा कपड़ा रख दिए, ऊपर पंजा मार दिए, टोटल वहीं से कॉपी कर रहे हो तुम लोग। असल में जब हिंदुस्तान में इस्लाम आया तो इस्लाम सादा दीन, इस्लाम में इस तरह की चकमक चकमक चीजें तकलीफ देने वाली, ईजा पहुंचाने वाली है। और कहीं ना कहीं इनके बाप दादा कन्वर्ट थे, तो इनको भी लगा कुछ चटपटा होना चाहिए, कुछ तो ऐसा मसालेदार होना चाहिए। खाली 2 ईंट, खाली 3 ईंट कैसे काम चलेगा, और 100-200 ईंट घुसेड़ दो अंदर, और रस्में घुसेड़ दो, शादी में, बियाह में, मौत में, मट्टी में। एक दीन है मेड इन इंडिया और एक दीन है मेड इन साउथ इंडिया। वहां चले जाओ, कोई शेर बन रहा है, कोई कुत्ता बन रहा है, खुदा की कसम सोशल मीडिया पे वीडियो आते, वहां भी कहते हैं देखो बरेलवियों की जहालत, बरेलवी होने के लिए जाहिल होना जरूरी है। अबे अकल के अंधो, शकल के गंदो, देव के बंदो, अमेरिका और सऊदिया के रियाद पर राज टपकाने वालों, बरेलवी ये पागल कुत्ते नहीं है। बरेलवियों को समझना है तो तालीमाते आला हजरत को देखो, फिक्रे आला हजरत को देखो, ये बरेलवी उलमा को देखो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये बरेलवी उलमा से समझो बरेलवियत क्या है। कुरान ने कहा लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन सूरत पर पैदा किया है। जब अल्लाह ने बेहतरीन सूरत पर पैदा किया तो तू कैसे कुत्ता बिल्ली शेर बन रहा है, दुम निकली हुई है, बदन को पेंट किया हुआ है, भागे जा रहे हैं। और कौन? तो हुसैन इसके आंग में आए माज़ल्लाह। अजीब बात है, अगर इमाम हुसैन को किसी के बदन में आना ही हो तो भाई जो 24 घंटा पाक रहते हैं, मस्जिद में रहते हैं, मुअज्जिन की आवाज पर मस्जिद में पहुंचते, इनके बदन में आना चाहिए। हमको तो इमाम हुसैन नहीं आ, इसको बड़ा आ रही जिसको इस्तिंजा का ढेला लेना नहीं आ सकता। और क्या ओवर नाटक करता। और हमारे यहाँ एक रिक्शा वाले पीर साहब है माशाल्लाह, रिक्शा वाले पीर साहब, उनके भी 200-300 मुरीद है और 200-300 खलीफा भी, होलसेल में खिलाफत बांटे, समझे। और ऐसे नमूने नमूने के पीर है माशाअल्लाह, क्या बताया जाए। पीरों के तो खैर क्या कहने, साल भर रिक्शा चलाते, मुहर्रम में उनको हाजिरी आती है, तो लोगों ने क्या क्या किया जाए, मैंने कहा इनको सूमा टोचा जाए, इनके गोश्त वाले हिस्से में, तब ये शराफत से रहेंगे, सारी हाजिरी एक ही बार में निकल जाएंगे। बदमाशों, ढोंग करते हो, ऐसे ढोंगियों के पास जाना हराम, इन पर अपना माल लुटाना हराम, इसका तमाशा देखने जाना भी हराम। लोग कहते मौलाना हमने ताजिया बनाया नहीं, सिर्फ देखने गए थे। सुनो, करबला में पूरे 22,000 के लश्कर ने इमाम हुसैन से जंग नहीं की थी, चंद लोगों ने की थी, लेकिन आजाब उन सब पर आया। और जो वहां जाने की तमन्ना रखते थे कि काश मैं भी जाता, अल्लाह की कसम उन पर भी अजाब आया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तोहमत की जगह जाने से बचो। जो लोग ताजिया नहीं बनाते हैं लेकिन ताजिए का तमाशा देखने जाते हैं, वो भी उनमें शामिल है। खुदा की कसम, डिंडोशी के सुन्नी मुसलमानों, अगर हुसैन से मोहब्बत रखते हो, 10 रोज की मजलिस करो, सबील लगाओ और 9वीं 10वीं को रोजा रखो, उसके बाद आप अपने तौर पर खिचड़ा बनाकर खिलाओ, गरीबों में खैर खैरात करो, सदका खैरात करो। लेकिन हुसैन के नाम पर, अहले बैत पाक के नाम पर, दीन के नाम पर इन बिदआत को फरोग मत दो। इन बिदआत का अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं, बेशक, सुभान अल्लाह। इन बिदआत का अहले सुन्नत व जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। कहाँ मेरे इमाम की अजीम कुर्बानी, अल्लाह अकबर कबीरा। आपने हजरत मौला अली, हजरत अमीर मुआविया की बयात की, लेकिन जब यजीद तख्ते खिलाफत पर बैठा, इमाम हुसैन ने उसकी बयात नहीं की, क्योंकि वो गलती पर था। और आजकल यजीद के भी बहुत सपोर्टर, उसकी रूहानी औलाद पैदा हो गई। बंबई में एक मौलवी साहब है किफायतुल्लाह सनाबली। एक्चुअली जब मैं घर में बैठकर चैलेंज देता हूं तो इतना पॉपुलर नहीं होता, लेकिन जब स्टेज पे देता हूं तो बहुत फेमस हो जाता है। मौलवी किफायतुल्लाह सनाबली, ये झापक हुआ दाढ़ा है उसका इतना बड़ा। मैं सोचता हूँ या अल्लाह, जब ये पेशाब जाता होगा तो एक हाथ में नाड़ा, एक में लोटा, इसका दाढ़ा कौन संभालता होगा। ताली मत मारो।
किफायतुल्लाह सनाबिली, यजीद का सपोर्ट कर रहे हैं, यजीद को जन्नती साबित कर रहे हैं, यजीद को खलीफा बरहक साबित कर रहे हैं। उनसे किसी ने कहा कि आप मुफ्ती कलीम हनफी से डिबेट करें, तो बोले हम नहीं जानते वो कौन है, हमने कभी नाम नहीं सुना। नाम सुन लेते हो तो रात भर तो आपको नींद नहीं आती, नींद की गोलियां खानी पड़ती। इतना तो झूठ मत बोलो यार, कलीम हनफी का तुमने नाम नहीं सुना। पहले हदीस हो और मेरा नाम ना सुनो, और राफिजा हो और मेरा नाम ना सुना हो, ऐसा पॉसिबल है? मत बोलो यार। आजकल यजीद के सपोर्टर भी बहुत घूम रहे हैं, इमाम बरहक को माअल्लाह बागी कहने वाले। ऐसी यजीदी फिक्र रखने वालों को मैं डिंडोशी से चैलेंज में मुनाजरा देता हूँ। मौलवी किफायतुल्लाह सनाबली, ऑनलाइन नहीं, मेरा घर कुर्ला में 2 BHK फ्लैट पूरा खाली रहता है। जब तुम्हारी तबीयत मचले और मुनाजरा गुड़गुड़ाए अंदर, तशरीफ ले आना, अल्हम्दुलिल्लाह एक ही गोली में सारा जुलाब निकाल दूंगा। तुम्हें पता नहीं, फलक को पढ़ा कभी भी जलो से जला के खाक न कर दूं तो कलीम या रसूल अल्लाह, कलीम हनफी मुंबई वाला, कलीम हनफी मुंबई वाला। मौलवी किफायतुल्लाह सनाबिली अहले हदीस को ये कलीम हनफी रज़वी डिंडोशी की सरजमीन से 8 जुलाई 2025 को खुला चैलेंज मुनाजरा देता है कि तुम अपने 10 लोगों के साथ आओ, तुम्हारी आमदो रफ्त का खर्चा, खाने पीने का खर्चा सारा मेरे जिम्मा है। बैठ कर मसले यजीद पर तुम मुनाजरा करो, मैं साबित करूंगा यजीद फासिक था, फाजिर था, जरी अलल कबाइर था और जानी था। उसने मदीना तैयबा में रोज़े रसूल पर भी जुल्म सितम किए, अहले मदीना के साथ ज्यादती की है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो मदीने वालों के साथ जुल्म करे अल्लाह उसे ऐसे पिघला देगा जैसे नमक पानी के अंदर पिघल जाता है। खुदा की कसम दुनिया देख रही है कि आज हुसैन के चाहने वाले दुनिया के हर मजहब में मौजूद है, लेकिन यजीद का कोई नाम लेने वाला नहीं सिवाय गैर मुकल्लिदीन के। ये टके के गैर मुकल्लिदीन जिनकी पैदाइश हुई अंग्रेजी दौरे इख्तिदार के अंदर हुई है। तुम कौन से मुंह से हमसे बात करोगे? अंग्रेज के मनहूस कदम पड़ने से पहले तुम्हारा कोई वजूद हिंदुस्तान में नहीं था। तुम अंग्रेजों का तोहफा हो जो उम्मत को दिया गया है, तुम अंग्रेजों का अतिया हो। ये अंग्रेजी मुस्तहिदीन आज यजीद को खलीफा बरहक कहते हैं। खुदा की कसम यजीद जानी था, शराबी था, कबाबी था, फासिक था, उम्मत में किसी ने उसको हक पर नहीं कहा। अगर तुम्हें यजीद का बहुत दर्द आता है तो आ जाओ मेरे घर, मुनाजरा हो जाए, कोई बुरी बात। अब मुनाजरे का चैलेंज मैंने दिया, आपने कहा था ना वो हमें चैलेंज दे, फिर उसके बाद हम गौर करेंगे, फिक्र करेंगे, तहकीक करेंगे। तो करते बैठो तहकीक। कलीम हनफी नाम है मेरा और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का कोई कोना हो 11 कंट्री में इसी अंदाज में मैं घुर्राता हूँ और जहाँ जाता हूँ दबांगे दोहल कहता हूँ। सब हूँ उबैद रज़वी, मैं रज़ा का आगे से मेरे भागते हैं चेहरे पर। सुभान अल्लाह, या अली, या अली। सुन्नी मुसलमानों, ये तो हो गया यजीद के चेले चापड़ों के लिए। अच्छा आज अब मैं भी आप लोगों की तरह रील देखता हूं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं रील देखो। एक बात मैं आपको यहां बता दूं, सोशल मीडिया पर, अच्छी बात बता रहा हूं जरा कान लगा के सुनो, सोशल मीडिया पे सिवाय अपनी जमात के उलमा के किसी को फॉलो मत करो। अगर नीचे आ भी गया ना जोकर नाइक, तारिक जलील, वो मनहूस तारिक मसूद, कोई भी वहाबी, देवबंदी, राफिजी, कोई भी उड़िया गुड़िया लुटिया चुटिया पीर नहीं सुनने का, आपको इजाजत नहीं। हमारी बात अलग है। आपने देखा होगा चलती ट्रेन में चढ़ना और उतरना दोनों मना है, लेकिन टीटी हमेशा चलती ट्रेन में चढ़ेगा और उतरेगा भी चलती ट्रेन में, चूंकि वो उसके नशेबो फराज से वाकिफ। जहाज के अंदर आपने सफर किया होगा, कैबिन क्रू होता है जो कहता सीट बेल्ट बांध लो टेक ऑफ होते वक्त, लैंडिंग के टाइम।
لیکن وہ لوگ اسی ٹائم چلتے پھرتے, آپ کو اجازت نہیں, چونکہ ان کو معلوم ہے کب کیا معاملہ پیش آئے گا تو اسے کیسے ہینڈل کرنا ہے. علماء کو اجازت ہے ان کی کتابیں رکھنے کی, ان کے بیانات سن کر اس کا رد کرنے کے لیے ان کے بیانات سننے کی. تو آج میں دیکھ رہا تھا ایک بہت بڑا جھاپڑ دھوا داڑھی والا لال رومال والا کہہ رہا تھا کہ حضرت علی معاذ اللہ خلیفہ راشد نہیں, اس کو کہتے ہیں بغض اہل بیت, اس کو کہتے ہیں ناصبیت, اس کو کہتے ہیں خارجیت. اب ایک پیروں, تم کو ناصبیت ڈھونڈنا ہے تو وہابیوں میں ڈھونڈو. خدا کی قسم آج کل یزید کے بھی بڑے چاہنے والے پیدا ہو گئے اور اہل بیت پاک پر بھونکنے والے پیدا ہو گئے. ہم اہل سنت و جماعت ہے, وہابیوں کی طرح یہ بند وہ بند فلانا بند دھماکہ بند لیو بند دیو بند کچھ نہیں. جو جائز ہے کرو, جو صحیح ہے کرو, جو مستحسن ہے کرو, لیکن جو ناجائز و حرام ہے وہ مت کرو. سنیو, جس کی اجازت دین میں ہے وہ نہیں ہے وہ مت کرو. ہمارے سنی کچھ اوور ہو جاتے ہیں محرم کے اندر, ابھی اور بھی بہت ساری بدعتیں ہیں. ابھی لوگ امام حسین کا 40واں بھی کرتے ہیں. بعض لوگ گھر میں وہ اڑنے والا لگا کے رکھتے ہیں گھوڑا, اور اس کو ذوالجناح کہتے ہیں. بعض لوگ جلوس میں بھی گھوڑا لے کر چلتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مقدس گھوڑا ہے. خدا کی قسم اگر مقدس جانوروں کی شبیہ جائز ہوتی تو مجھے بتائیے, حضرت لوط علیہ السلام کی اونٹنی, ان کی اونٹنی مقدس تھی کہ نہیں تھی؟ جس کے پیر قوم نے کاٹے تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا. نبی علیہ السلام کی اونٹنی قصوہ مقدس تھی کہ نہیں تھی؟ حضرت اسماعیل کا دمبا مقدس تھا کہ نہیں تھا؟ خدا کی قسم بدر و حنین میں لڑنے والے صحابہ جن کے گھوڑوں کی ٹاپوں کو اللہ نے قرآن میں یاد فرمایا, والعادیات ضبحا فالموریات قدحا, کہ قسم ہے مجھے جب ان کی ٹاپیں پتھر پر پڑتی ہے اور جب اس سے چنگاری نکلتی ہے, اللہ اس کی قسمیں یاد فرما رہا ہے. میں سوچ رہا ہوں اللہ اکبر کبیرہ, صحابہ جنگ کے لیے چلے, گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے, وہ گھوڑے کی سم اگر پتھر سے رگڑا کھا کر چنگاری نکلے تو اللہ قرآن میں قسم یاد فرما رہا ہے. جب سواری کی قسم یاد فرما رہا ہے تو جو اس پر سوار ہے وہ کتنا با عظمت ہے, وہ کتنا با کمال ہے, وہ کتنا عالی شان ہے. اللہ اکبر, صحابی کا مقام کیا ہوگا ذرا غور کیجئے. صحابی گھوڑے پر بیٹھ جائے تو اللہ تعالیٰ قسم یاد فرمائے. اب میرے آقا علیہ السلام کو شب ہجرت حضرت ابو بکر نے اپنے کندھوں پر سوار کیا. بتاؤ ابو بکر کی عظمت کا عالم کیا ہے. حضرت علی نے مقام صحابہ پر نبی علیہ السلام کے سر مبارک کو اپنے زانوں پر رکھا. بتاؤ علی کا مقام کیا ہے. اللہ اللہ, اتنا ہی نہیں, دنیا سے جاتے وقت اللہ کے نبی کا سر مبارک اماں عائشہ کی گود میں تھا. ذرا غور کیجئے اماں عائشہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر اس ماں کی عظمت کا کیا عالم ہے جس نے نبی کونین کو اپنے پیٹ میں 9 مہینہ جگہ عطا فرمائی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سنی مسلمانوں, یہ جو رافضیت نوجوان بچوں میں آئی ہے یہ صرف بدعات کے حد تک نہیں آئی ہے, بلکہ یہ ٹچے, یہ لچے, یہ گنجوی, یہ نشیڑی, یہ ہردم لگم رہنے والا, یہ چاچی بچو کرنے والا, یہ دلندر اوپر ٹیکڑی میں بیٹھ کر گانجا پھونک کر صحابہ کرام کے فیصلے کر رہا ہے, صحابہ کرام کے اوپر تبصرے کر رہا ہے, صحابہ کے آپسی معاملات کو اچھال رہا ہے. یہ شیعوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا اثر ہے. اللہ کے نبی کا صاف فرمان ہے, لا تسبوا اصحابی, میرے کسی صحابی کو برا نہ کہو, میرے کسی صحابی کو برا نہ کہو. اگر تم میں کا کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر خدا کے راہ میں سونا خرچ کرے تو میرے صحابی کے آدھا کلو جو خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صحابہ اور اہل بیت دونوں, ایک کو چھوڑ کر ایک کو پکڑ کر نہیں. اسی لیے ہمارے امام نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا اور اصحاب حضور نظم ہے اور ناؤ ہے سیرت رسول اللہ. سبحان اللہ. بیٹا ذرا یہ اڑیا شریعت بیدار پیروں کے پاس کم بیٹھا کرو, یہ تم کو جنت کی پڑیا دیتے ہیں. خالی اہل بیت کی محبت سوار کر لو, نماز روزہ صاحب معاف, کام دھندے پہ جامت, ماں یہاں سے جا رہی ہے کرلا یہاں وہاں برتن مانجنے کے لیے, اور یہ دلندر رات بھر نوحے سن رہا ہے. تیرے کو آئے, ہمیں کو آئے, سن.
اور دن بھر ٹانگ اوپر کر کے سو رہا, بچا کچا کھانا دوسروں کے یہاں سے آتا تو کھاتا, میرا منہ مت کھلوا. بیچن حرام خور, تیری حیثیت کیا ہے بے کتے کے بچے, 2 ٹکے کے حرام خور. صحابہ کا فیصلہ کرے گا تو, تجھے امیر معاویہ کا نام لینے کی تمیز ہے؟ اتنا ماروں گا دلندر کہیں کہ تجھے پیدا ہونے پر رونا آئے گا. قرآن پڑھنا آتا نہیں, حدیث پڑھنی آتی نہیں, وضو تک کا طریقہ معلوم نہیں, تیرے پیر کو 12 اماموں کا نام لینا نہیں آتا. یہ لوگ صحابہ کے بارے میں کہیں گے, خدا کی قسم صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو دراز مت کرو. یزید نے غلط کیا تو اس کا الزام معاویہ پر نہیں آ سکتا. سبحان اللہ. حیدرآباد میں تقریر کر رہا تھا, ایک صاحب کھڑے ہو گئے, بولے مولانا یزید کو خلیفہ بنایا کس نے؟ میں نے کہا امیر معاویہ نے. تو بولے پھر سارا الزام کربلا کا ان کے اوپر ہے. تو میں نے کہا بیٹا اگر تو اسی طرح ان پر الزام ڈالے گا تو بات بہت آگے تک جائے گی, اور کتنا آگے تک جائے گی تو سوچ نہیں سکتا. تیرے حساب سے امیر معاویہ نے یزید کو خلافت دی, اور ان کو پتا تھا کہ آگے چل کر میرا بیٹا اہل بیت پر ظلم کرنے والا ہے, تو کربلا کی ساری ذمہ داری ان کے اوپر. تو پھر مجھے ایک بات بتا کہ حضرت امیر معاویہ کو خلافت دی کس نے؟ کس نے دی بھائی؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. امام حسن مجتبی نے. تھوڑا ایکٹیو رہا کرو نا, سن کر سب بھول جاتے ہو, یہی تو معاملہ اٹکتا ہے. یاد رکھا کہ امام حسن نے. تو پھر کربلا کی ساری ذمہ داری امام حسن پر. ان کو ایسے شخص کو خلافت دینا ہی نہیں چاہیے جو اپنے بعد ایک فاسق کو خلیفہ بنا. پھر انہی کو کیوں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ ساری ذمہ داری ہے کہ جس نبی کو قیامت تک آنے والی ہر چیز کا پتہ ہے, انہیں فرمانا چاہیے تھا کہ اے عمر فاروق معاویہ کو گورنر نہ بنانا, اے عثمان معاویہ کو گورنر نہ رکھنا, اے حسن تم معاویہ کو خلافت نہ دینا. تو خدا کی قسم اگر اس طرح چلو گے تو جنگ کربلا کی ساری ذمہ داری اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کھاتے میں چلی جائے گی. پھر نبی تک کیوں, کچھ لوگ تو اللہ کو بھی کہیں گے اگر اللہ یزید کو پیدا ہی نہیں کرتا تو کربلا کی جنگ ہی نہیں ہوتی. معاذ اللہ رب العالمین. آپ کا الزام جو ہے پہنچ کر خداوند قدوس کی بارگاہ تک پہنچے گا. سن لو, جو برا ہے وہ برا ہے, آپ کو باپ تک جانے کی اجازت نہیں ہے. کوئی بھی سنی بریلوی یزید کی حمایت نہیں کرتا ہے, لیکن بات جب صحابی کی آئیں گی تو ہم صحابی کا دفاع کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس لیے کہ رسول اللہ کے جتنے صحابی ہیں سب جنتی ہے, عادل ہے, ثقہ ہے, سب کے سب اللہ کا انتخاب ہے, سب حضور کے پیارے ہیں, حضور کی آنکھ کے تارے ہیں, ان پر تنقید نہیں ہو سکتی ہے, ان سب سے محبت کرنا ضروری ہے. آپ یزید تک بات کرو, حضرت امیر معاویہ تک مت پہنچو. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں آج کل یہ موالی کہلانے والے لونڈے فل نشہ کرنے کے بعد صحابہ کا تذکرہ کر رہے ہیں, ان کی جنگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں, یہ بڑا تھا, وہ بڑا تھا, وہ بڑا تھا. بیٹا سب سے پہلے تو آپ کو دین سیکھنے کی بہت ضرورت ہے. سب سے پہلے تم کو امام صاحب کے پاس آ کر میں مسلمان ہوں تو کیوں, سنی ہوں تو کیوں, اسلام کی بنیاد کیا ہے, سنیت کی بنیاد کیا ہے, جب یہ تیرا سبق ہو جائے گا نا وہ بہت آگے کی بات ہے. تو پہلے دن مفتی بن کر قلم لے کر بیٹھ جاتا ہے, جیسا جنت جہنم کی کنجی تجھے ہی ملی ہے, ہاتھ پکڑ پکڑ کے پہنچا کر آئے گا. اپنی اوقات میں رہو, اپنی حیثیت میں رہو, جو تمہارا کام ہے وہ کرو, نماز 5 وقت کی فرض ہے وہ پڑھو, ماں باپ کا خیال کرو, غریب پڑوسیوں کا خیال کرو, اور کسی کو تکلیف نہ دو, سنیوں کے سچے مذہب پہ قائم رہو. جب بھی محرم شریف آئے امام حسین کا ذکر اس طرح علماء کے ذریعے سنیے, اور علماء کرام بھی احتیاط سے کربلا کے واقعات بیان کریں. آج کل میں دیکھ رہا ہوں اس میں بھی بڑی دھاندلی ہوتی ہے. ایسے ایسے واقعے بیان کرنے والے کربلا کے. ایک جگہ میں تقریر کرنے گیا, ایک مقرر صاحب تھے, فرمانے لگے کوفی اتنے بدماش تھے, اتنے بدماش تھے, بولے امام حسین کے گاڑی کے لیے پیٹرول تک نہیں ملے. اب میں بھی حیران ہوں کہ یا اللہ, اب ان کو میں کہوں تو کیسے. ویسے جس کے پاس مائک ہوتا ہے وہ راجا ہوتا, اس کو ٹھوک کر اپنی مصیبت لائے تھا. پھر ایک صاحب کو اتنے اوور ہو گئے, بولے یزید اتنا بدماش تھا, بولے روزانہ 3 سے 6 کا شو دیتا. تو اس طرح کے جو واقعہ بیان کرنے والے ہیں, کربلا کا واقعہ بیان کر کے رلانا یا ہنسانا, جھوٹے واقعات بیان کرنا, کل ملا کر یہ ہے
کہ امام حسین مکے سے کربلا آئے، ہجری 61 تھی، جمعہ کا دن تھا، آپ کی اہل بیت پر بے انتہا ظلم کیا گیا، آپ کو راہ خدا میں شہید کر دیا گیا، آپ شہید اعظم ہے۔ آپ کی شہادت سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے حالات کیسے بھی ہوں باطل سے اتحاد نہیں کیا جا سکتا ہے، باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا جا سکتا ہے، ہر حال میں شریعت پر قائم رہنا ہے، نبی کے دین کو مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے۔ میرے امام کی جس وقت شہادت ہوئی، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ حالت سجدہ میں تشریف لے گئے، امام نے اس عالم میں بھی نماز کو فراموش نہیں کیا۔ اگر تم حسینی ہو، خدا کی قسم اگر حسین کو چاہتے ہو تو دیکھو یہ جتنے 12 امام ہیں، یہ جتنے اہل بیت ہیں، ان کے چہروں پر داڑیاں تھی، چہرے پر داڑھی سجا لو، ان کا لباس اسلامی تھا، اسلامی لباس پہنو، وہ نماز کے پابند تھے، نمازیں وقتوں پر ادا کرو، وہ روزہ رکھنے والے تھے، روزہ رکھو، محرم میں بدعات سے، خرافات سے، تعزیہ داری سے، سواری سے اور طرح طرح کی جو عالم پنجے ونجے نکالے جاتے ہیں، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خدارا اس سے اپنے آپ کو، اپنے اہل محلہ کو، اپنے بچوں کو بچائیے۔ اب میرے جانے کے بعد اگر کسی صاحب کو کوئی دلیل مل جائے، ہو سکتا ہے کہیں چھپی ہوئی کوئی دلیل ہو تعزیے کے بارے میں، تو میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا تمہارے محلے کا بچہ ہے خالد رضا، جو میرے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں، آپ ان کے پاس لا کر دے دیں، یا میرا گھر ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ آپ اور اچھے سے سمجھنا چاہتے ہیں، میں جانتا ہوں کچھ لوگ وارث پاک نے کیا، غریب نواز نے کیا، اس طرح کی دلیل لاتے ہیں، میں جانتا ہوں۔ اس کے اوپر میرا ایک تفصیلی بیان یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ اسے وہاں سماعت کریں۔ سرے دست میں اتنا ہی کہوں گا کہ جو تفصیل کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں وہ میرے گھر تشریف لائیں، انشاءاللہ میں انہیں حقائق قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھاؤں گا۔ میرے بزرگوں، دوستوں، دور بہت نازک ہے، اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہیے، جسے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ اس دور میں ایمان کو بہت خطرہ ہے، ان تمام فتنوں سے اپنا ایمان بچانے کے لیے بریلی کی مرکزیت کو مضبوطی سے پکڑے رہیے، تمام اللہ والوں سے محبت کیجیے، اہل بیت پاک کا مہینہ ہے، ان کے نام سے خوب نظر و نیاز کیجیے۔ ذرا دیکھیے محلے میں کون سی بچی ایسی ہے جس کی شادی کا موقع ہے اور اس کے بعد کے پاس اسباب نہیں ہے، تو خاموشی کے ساتھ جا کر مدد کیجیے۔ کون سا گھر ایسا ہے جہاں چولہا نہیں جلتا ہے، خدا کی قسم حسین کے نام پر وہاں جا کر دیجیے۔ یہ مجاوروں کو، پیروں کو، بھیک منگوں کو، جو درگاہوں پہ گنڈے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہی آپ اجمیر میں گیٹ میں انٹری کریں گے فوراً آپ کے اوپر چادر تان دیں گے، لا بڑی دیکھ کا، لا چھوٹی دیکھ کا، لا دھاگے کا، لا نارے کا، لا گھوڑے کا۔ ان منحوسوں کو بالکل مت دیجیے۔ ذرا بتاؤ، بمبئی سے جانے والے کو غریب نواز دے رہے ہیں، پونے سے جانے والے کو دے رہے ہیں، جو رات دن وہی مر رہا ہے وہ لوگوں سے مانگ رہا ہے، جو رات دن وہی کھپ رہا ہے، وہی سڑ رہا ہے، اس کو نہیں مل رہا ہے، وہ پبلک سے مانگ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خود غریب نواز کے فیضان سے محروم ہے، اور خدا کی قسم غریب نواز کے دربار کو ان لوگوں نے بدعات کا اڈا بنا دیا۔ خوب ہرے کپڑے، عید غدیر، عید مباہلہ، شہادت علی کے نام پر تماشے، اور ان کی شکلیں دیکھو، یہ بڑی بڑی نوچیں، ایک کی تو قلم اتنی بڑی نکلی ہوئی۔ وہ پہلے زمانے میں نہیں، گھوڑے پہ ڈاکو لوگ آتے تھے، منہ پہ کپڑا باندھ کے، کیا بھینکر ہے یار۔ خدا کی قسم ان کی شکلیں دیکھ لو، منحوسوں کی تو کھانا نہ اترے۔ جو اہل بیت والے ہوتے ان کے چہرے ایسے نورانی ہوتے، سبحان اللہ۔ مطلب میں میرا ایڈ نہیں کر رہا ہوں، پیچھے والوں کو بھی دیکھو کتنے نورانی چہرے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ مزاروں پر بیٹھے ہوئے ڈاکو، اجمیر کی میں نے کبھی مخالفت نہیں کی، لیکن فرض واجب ہے۔ ایسے ایسے لوگ دیکھ رہا ہوں، اماں لوگوں کے یہاں برتن دھو رہی ہے، اس کی چھٹی کی حاضری نہیں چھوٹ رہی ہے، یہ برابر چلم پھونکتے پھونکتے پہنچ رہی ہے۔ کھانا پینا ٹینشن کیا ہے؟ ارے بولو آگے کا کیا، مجھے نہیں معلوم۔ اپن کو لوٹے لنگر واجب بھائی، یہ بریلویوں کا عزیز نازا ہے۔ مت دیکھو بیچارہ شرما جاتا، بولے ہر تقریر میں کیا میری پبلک سٹی کرتے ہیں۔ بتاؤ، پہنچ گیا اجمیر شریف، جانا ضروری، ہاتھ میں کڑے، انگوٹھی، بالا لمبے لمبے کر لیا۔ اللہ سنو، نبی کو چاہتے ہو، اہل بیت کو چاہتے ہو،
اہل بیت نے نبی کا اتباع کیا. بخاری شریف اٹھا کر دیکھو, اما عائشہ کہتی حضور کے بال یہاں تک تھے, یہاں تک, آدھے کان تک. سن رہے, سن, یہاں تک تھے. پھر کبھی کبھی یہاں تک آتے, کبھی کبھی. پھر فرماتی وہ گھنگرو بال تھے, تو میں جب کنگھی کرتی تو بڑھ کر یہاں تک آتے, بڑھ کر, ورنہ یہاں تک بال نہیں تھے. اس سے نیچے بال رکھنا حرام. عجیب عجیب پیر صاحب دیکھنے مل رہے, اچھا خاصا مرد ہے, اتنی بڑی داڑھی ہے, لال کپڑے, چوڑیا, ناک میں نتنی, لمبے جھپریا, اور ایسا ٹھمکا لگا رہا, میں تو ناچوں گی گولر تلے. ارے دلندر, کیا بڑا کمینہ ہے رے تو. اس کو عورت بچے پالنا جانتے آ رہا, تم کو اندر کی بات معلوم نہیں. آئندی ہے بیٹھ کے کھانے کا, تو ایک ہی دھندا ہے, پیر صاحب بن جا. ابن رشد نے کہا کہ مذہبی لباس پہن لو لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, اور لوگ بھی ملے جا رہے, بابا بابا. تو دے رہا تو بابا کا گھر چل رہا, بابا کے بچے اسکول میں پڑھ رہے, بابا کے پاس پراڈو آ رہی ہے, مرسیڈیز آ رہی ہے, بی ایم ڈبلو آ رہی ہے, اور تو دلندر رکشے پہ لکھ رہا پیر کا کرم. اما اس نے اپنے محل پہ لکھا مریدوں کی بھیڑ لکھا. ارے تیرے دینے سے اس کا چل, اور مر گیا تو کیا عالیشان مزاق, مرا تو ہاسپٹل میں, ڈاکٹر نے جواب دے دیا. اب وہی حاجت روا, مشکل کشا, دافع البلا, قاطع الوبا. بابا بابا, ان کا ارس, ان کے پلوں کا ارس, ان کے پلوں کا ارس. پورے ہندوستان میں جگہ چھوڑو مت, سب مزاریں بنا دو, سب کا عرس کرنا ضروری ہے. اسلام کی 1450 سالہ تاریخ میں لاکھوں بزرگان دین دنیا سے گئے نا بھائی, پیدا ہوئے گئے, تو ہر ایک کا دن مناؤ گے تو ایک سیکنڈ بھی خالی نہیں جائے گا, ایک سیکنڈ بھی نہیں. ہاں جو مشہور ہیں, جن سے دین کو بڑا فائدہ ہوا, ان کی یاد ضرور منائی جائے. جیسے آج حضور مفتی اعظم عالم کا عرس ہے 14 محرم الحرام. کون مفتی اعظم عالم؟ اعلیٰ حضرت کے بیٹے, جن کو شبیہ غوث اعظم کہا جاتا ہے. شدی کے زمانے میں جب مسلمانوں کو مرتد بنایا جا رہا تھا, اعلیٰ حضرت کا یہ بیٹا آگے آ کے لاکھوں مسلمانوں کے ایمان کو بچاتا ہے. جب اندرا گاندھی نے جبرن لوگوں کو نامرد کرنا شروع کیا تھا, اور دیوبند سے فتویٰ آیا تھا نظمبندی کرانا جائز ہے, اللہ کی قسم ایک بریلی کی خانقاہ تھی جس نے کہا تھا نظمبندی کرانا حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. اندرا گاندھی بریلی پہنچی, پہنچنے کے بعد کہا احمد رضا کے بیٹے سے کہو پرائم منسٹر آف انڈیا آئی ہے, ان سے ملنا چاہتی ہے. اگر آج کا ملنا ہوتا تو فوراً بھاگ کر قدموں میں گرتا. رضا کا بوڑھا شیر کہتا ہے میرا دین کسی عورت سے ملنے کی اجازت نہیں دیتا, واپس چلی جائے, مصطفیٰ رضا اس سے نہیں ملے گا. اس نے کہا حضرت فتویٰ بدل دیجئے, نرمی کر دیجئے. اعلیٰ حضرت کے بیٹے فرماتے ہیں دلی میں حکومت تو بدل سکتی ہے, زندہ باد مفتی اعظم, مفتی اعظم, مفتی اعظم, مفتی اعظم. آج اس شخصیت کا عرس ہے, تاج الشریعہ کے نانا اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے اعلیٰ حضرت ماڈیرا میں ہے, ادھر پیدا ہو رہے ہیں. اور آج کے پیر فرما رہے ہیں احمد رضا گھر جاؤ, تمہارے گھر اللہ کا ولی تشریف لا رہا ہے. خدا کی قسم ان کی 92 سالہ زندگی ایسی بے داغ تھی, اور شریعت مطہرہ کا ایسا روشن آئینہ تھی کہ لوگ انہیں دیکھتے اور خدا کی قسم حلقہ بگوش اسلام ہوتے, سنیت میں داخل ہوتے. ایسے ہی میرے پیر نے نہیں کہا متقی بن کر دکھائے, ایک ہمارے پیر تھے چیف منسٹر کو نہیں ملے, اور ادھر یہ بمبئی کے چھٹیلی آنٹی لوگ بیاس کھانے والی جو انسٹا کے اوپر ریل بناتی مٹکا مٹکا کے ڈھوپا. بھائی
مجھے پرواہ ہی نہیں نا، دوبارہ نہیں بلائیں گے، مت بلا دوبارہ، جس کو یہ امید ہو مجھے دوبارہ بلایا جائے وہ اچھا کھڑا بولتا جائے۔ یہ آنٹیاں جب عالمیر پہنچتی تو پیر صاحب لپک لپک کے خلافت دے رہے، آج سے میرا سلسلہ فلانی چلائے گی اما پیر صاحب۔ اور پھر جیسے قوالی شریف ہو پھر مریدنی بھی، پیر صاحب بھی حال آ رہی ہے، قرآن پڑھا جائے تو ان کتوں کے بدن پر آشا تاری نہیں ہوتا، اذان ہو تو ان کے کان پہ یوں نہیں رہتی ہے، اللہ کا ذکر ہو تو کب کبھی نہیں آتی ہے، لیکن جیسے قوالی شریف لگ جائے اللہ جانے کون بشر ہے، اے دنادر پیر صاحب بھی رقص میں آتے ہیں، مریدیاں بھی جھومتی ہے اور مرید بھی جھومتے ہیں، پھر تازہ چھٹا آ کے پھر جو مارتے اور آنکھیں لال ہوتی، بولے مارے پھٹ کا نشہ ہے، ابے اوور ڈوز ہے، گاجے کا کچھ نہیں ہے، سمجھا کیا حساب میں رہے۔ آج ہی سارا دے دوں گا تو بہت اوور نہیں ہوگا، تھوڑا بعد میں دیتا ہوں۔ دیکھو ایسا ہے، کل ملا کر محرم کا مہینہ ہے، امام پاک کا مہینہ ہے، امام پاک سے سچی محبت ہے، ان کی یاد منائیے، ایصال ثواب کیجیے، ان کے نام سے یہ بہت غریب بستی ہے، میں کئی لوگوں کو یہاں سے جانتا ہوں جو میری تنظیم سے راشن لیتے ہیں، اولاد نہیں ہے، بڑھاپے کے اندر دوا کے پیسے نہیں ہے، لائٹ بل نہیں ہے، گھر کا بھاڑا بھرنے کے پیسے نہیں، لاک ڈاؤن میں برباد ہو گئے۔ خدا کے لیے دیکھو، مجھے بھی نذرانہ مت دو، اللہ نے مجھے بہت کیپیبل بنایا، مجھے بھی مت دو، میرا نذرانہ بھی اٹھا کر ان غریبوں کو دو، مجھے بہت خوشی ہوگی، ان غریبوں کا خیال کرو حسین کے نام پر، لیکن سنیوں کا انشاءاللہ امام حسین کی اگر سچی یاد مناؤ گے تو حسین جو مالک کوثر و تسنیم ہے تمہیں اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے، سیدہ تم سے خوش ہوگی، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چادر رحمت میں تمہیں چھپائیں گے، لیکن حسین کے نام پر دین کا مذاق بناؤ گے تو نہ حسین خوش ہوں گے نہ رسول اللہ خوش ہوں گے۔ دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں، حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں، اچھا اصل میں یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ آج کل چونکہ جنریشن بہت آزاد ہے، ماڈرن ہے، اور نوجوان چونکہ انٹرنیٹ سے زیادہ ہی جڑا ہوا ہے، تو آج کل جو آن لائن پیار ہو رہا ہے کالجز وغیرہ کے اندر، مزارات اولیاء کو پکنک پوائنٹ بنا رکھے، حاجی علی کو، ماہی شریف کو، وہاں پیچھے جا کر ملتے ہیں، پھر اس کے بعد لڑکی مسلمان ہے، لڑکا نان مسلم ہے، اس کے ساتھ وہ بھاگ رہی ہے، مسلمان لڑکا ہے، لڑکی ہندو ہے، پھر اس کو کہتے ہیں یہ لفظ جہاد ہے، جیسے لفظ جہاد ہے ویسے بھگوا لوٹری بھی ہے، لفظ جہاد اسلام میں کچھ ہے ہی نہیں، یقین مانیے کچھ نہیں، اگر کوئی لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی سے شادی کرے تو پہلی فرصت میں اسے آپ گھر سے نکالیں، ہمارے یہاں اصول یہ ہے کہ وہ دل سے اسلام قبول کرے، 6 مہینے تک دیکھا جائے گا وہ اسلام پر قائم ہے کہ نہیں، 6 مہینے تک، اس کے بعد بات آگے بڑھانے کی اجازت ہے۔ آج کل یہ جتنا ہے صرف اور صرف جو ہے نا یہ ظاہری محبت ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس نے فلانی ہندو لڑکی سے شادی کیا تو اسلام کے لیے کیا، بالکل نہیں کیا، معاذ اللہ بالکل نہیں کیا۔ اور ایسے ہی جو بچیاں غیر مسلم لڑکوں سے چیٹ کرتی ہے، رات رات بھر بھری رہتی ہے، ماں باپ کو چکما دے کے ٹیوشن کلاس جا رہی ہوں، مہندی کلاس جا رہی ہوں، سہیلی کا فون آیا تھا، ہوم ورک کرنے جا رہی ہوں، یہ سب زیادہ مت کرو بچیوں، خدا کے لیے وہ تمہارا استعمال کرنے کے بعد اس حالت میں لائیں گے کہ بعد میں تم کہیں کی نہیں رہو گی، علماء تمہارا جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ تم اپنے سچے معبود کو ناراض کر رہی ہو، اپنے رب کریم کو ناراض کر رہی ہو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ خدا کی قسم مسلمانوں اپنی بچیوں پر دھیان دو، وہ کون سے ویب سائٹ پر جاتی ہے، کس سے چیٹ کرتی ہے، کس طرح کی بات کرتی ہے۔ پہلی بات تمہیں ضرورت ہی کیا ہے تمہاری بچی کو 50,000 کا فون دلانے کی؟ وہ کوئی فیکٹری چلاتی ہے، وہ کوئی بہت بڑی ہوٹل چلا رہی ہے، کیا ہے؟ بالکل سادہ فون دیجیے ضرورت کے لیے، وہ بھی آپ نے ضروری دنیاوی تعلیم دلا دی تو زیادہ دنیاوی تعلیم پر فوکس مت کرو، دینی تعلیم ضروری ہے تاکہ اس بچی کو پتا چلے میں کس دین سے ہوں، میرے دین کے اندر کیسی بزرگ ہستیاں گزری ہے، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا کہ جب وصال فرماتی ہے تو فرمایا میرے جنازے کو رات کے اندھیرے میں نکالنا کہ کوئی دیکھ نہ لے، اللہ اکبر کبیرہ، جن کے پردے کا یہ عالم ہو ان کی ماننے والیاں
آج چیٹ کر رہی ہے اسنیپ پر, انسٹا پر, اور غیر مسلم لڑکوں کو ڈیٹ کر رہی ہے, اویو کی زینت بن رہی ہے. اللہ کے لیے میں تم سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں, اسلام کی بدنامی کا سبب مت بنو. اگر تمہاری بہن بیٹیاں ایسی ہوں ان پر پابندی بٹھائیے, اور مسلم لڑکے بھی کسی بھی ادر کاسٹ کے اندر اس طرح کا معاملہ نہ کرے. آپ جوان ہو گئے, نکاح کی خواہش ہے, ماں باپ کے سامنے اپنی بات رکھیے, اور تم لوگ بھی خدا کے لیے اپنی اولاد کی شادی جلد سے جلد کرو. یہ دنیا بھر کی جو رسمیں گھسیڑ رکھے ہو جس سے بچے بوڑھے ہو رہے ہیں, شادی نہیں ہو پا رہی ہے, یہ رسمیں اسلام کے اندر نہیں ہے. ذرا ایک بات میں بتا کر اپنی بات ختم کروں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں زمین پر سو رہے, اللہ کے نبی آئے, آپ نے کیا کیا معلوم؟ ایسے لات ماری, فرمایا قم یا ابا تراب, اے مٹی والے اٹھ. ابو تراب کا معنی مٹی کا باپ نہیں ہوتا, مٹی والا ہوتا. ابو کے معنی والا بھی ہوتا, ابو بکر پہل کرنے والا, ابو ہریرہ بلی والا. ابو کا معنی ہمیشہ باپ نہیں ہوتا. خیر یہ بتانا مقصد نہیں ہے. حضرت علی اٹھے, سرکار مسجد نبوی میں لے کر آتے اور بتایا اتنا اتنا مہر ہے, فاطمہ سے تمہارا نکاح ہوگا. کوئی تام, کوئی جھام, رجگا, گلگلے, ہلدی, مہندی, دیپری, بارات, سیریمنی, بہت بڑا بینکوٹ ہال, اس میں رنگ پہنانا, شادی سے پہلے منگنی. منگنی کا ایک ٹنگنی ہے, دونوں طرف کے لوگ ٹنگ جاتے ہیں, ہے ہی نہیں اسلام میں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی سے نکاح پڑھوا دیا. بتاؤ, بہترین مثال ہے کہ نبی علیہ السلام جو کائنات کے مالک و مختار ہے, وہ اگر اس طرح کی رسمیں اسلام میں ہوتی تو سرکار کتنے اہتمام سے کرتے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے نکاح کو آسان کیا, زنا کو مشکل. سرکار کا فرمان ہے میں نے نکاح کو آسان کیا, زنا کو مشکل. لیکن آج الٹا ہو گیا, زنا آسان ہے, 200-300 روپے میں زنا ہو جا رہا, 1000-1200 میں وہ ہو جا رہا, آسان ہو گیا. لیکن نکاح مشکل ہو گیا, 10-20 لاکھ 50 لاکھ چاہیے. اللہ کے لیے ان بری رسموں کو ختم کرو. اگر اہل بیت والے ہو, رسول اللہ والے ہو, نکاح کو آسان کرو, سادگی سے کرو, تاکہ بیٹی والے کو بھی تکلیف نہ ہو, آپ کو بھی تکلیف نہ ہو. بیاج بٹے سے پیسے لے کر, یہاں وہاں سے پیسے لے کر, بعد میں گاڑی کمائی بیاج خوروں کو چکاتے چکاتے کمر ٹوٹ جاتی ہے, لوگوں کے گھر بھی گئے ہیں. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. خدا کے لیے بچے جب جوان ہو جائیں ان کا نکاح کروا دو, اور بچوں اپنے اوپر لگام رکھو. ملک کے حالات بالکل اچھے نہیں. خدا کے لیے تمہارا کوئی غلط عمل پوری مسلم قوم کے اوپر مصیبت آ سکتی ہے. اس لیے میں کم بول رہا ہوں, آپ زیادہ سمجھیے. اپنے حساب کتاب میں رہو, اپنے دین پر رہو, اور دین میں جو بدعتیں گھسی ہے اس سے دور رہو. جو سنت ہے اس پر عمل کرو, جو اہل البیت کا راستہ ہے اس پر عمل کرو. اور آج امام حسین کا بھی اصال ثواب کرے, اور حضور مفتی اعظم عالم کے لیے بھی اصال ثواب کرے. دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں, حدیث پاک بولنے میں, آج کی اس تقریر میں مجھ سے کوئی غلطی خامی ہوئی ہو, میں تمام حاضرین سامعین کے سامنے روبرو توبہ کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی میری لفظشوں کو, خطاؤں کو معاف فرمائے. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات, انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں. 2 اعلان سماعت فرما لے. ایک اعلان یہ کہ آپ اگر صحیح معنوں میں دین سیکھنا چاہتے مستند عالم, تو میرا واٹس ایپ چینل ہے جو سنیوں کا سب سے بڑا چینل ہے. آپ کو واٹس ایپ پہ جانا ہے, واٹس ایپ میں اپڈیٹس ہے. اپڈیٹ میں جانے کے بعد کیمرے کے بازو میں اوپر سرچ کا بٹن ہے, اس میں سنی ٹائپ کیجئے, نیچے سنی جمعیت الاحناف آئے گا, اس پر کلک کیجئے. فالو کا بٹن دبائیے, بیل آئیکن کو دبائیے, اس کی لنک کو دوستوں میں شیئر کیجئے. اس چینل سے جڑیے, یہاں تمام باطل فرقوں کی ٹھکائی مفت میں ہوتی ہے, دلائل کے ساتھ میں. دوسری بات, جب آپ چینل میں جڑ جائیں گے تو اس میں ایک اسکینر آتا ہے, تو اس اسکینر پہ آپ سے جتنا ہو تعاون کریں. میں ممبئی میں خانقاہ بنا رہا ہوں, بہت بڑی خانقاہ حنفیہ سنی دارالفتہ و رضوی دارالاسلام, جہاں 10 شعبوں میں دین کا کام ہوگا, 10 ڈپارٹمنٹ. چونکہ آج کل خانقاہوں سے شیعت ہو گئی ہے, اس لیے میں خانقاہ بنا کر بتانا چاہتا ہوں خانقاہ ہوتی کیسے. تو بناؤں کہ نہیں بناؤں؟ اب جندوشی سے پرمیشن مل گیا تو اب بنانا پڑے, تو بس آپ ہی لوگوں کی پرمیشن ٹھیک ہے, تو خالی ایسے زبان سے بول دینے سے ہوتا ہے کیا؟ تو اس کے لیے خرچ بھی تو کرنا پڑے گا. جی
تو آپ حضرات اس کا ضرور تعاون کریں. جب چینل کے اندر اسکینر آئے تو حسب حیثیت آپ حضرات تعاون کیا کریں. انشاءاللہ زندگی باقی رہی، آپ کے علاقے میں میرا رزق رہا تو پھر دوبارہ آنا نصیب ہوگا. دوران تقریر جو کچھ غلطیاں ہوئی اللہ کے حضور میں معافی چاہتا ہوں. آپ حضرات بھی میرے ساتھ مل کر کلمہ طیبہ پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا اللہ.